آج کے سیشن کا کیونکہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایسے ہی اچانک سیشن نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک پورا تعارف اور پوری پلاننگ تھی کہ ہم نے اس سیشن کو پلان کیسے کیا، ڈیزائن کیسے کیا، کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ تھا ہمارا فاؤنڈیشن کا۔ میں کیونکہ اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے کہ آخر یہ اتنا سارا جو ان سا میسج ہے وہ کیسے پھیل گیا۔ میں بائی چوائس ٹیچر ہوں، اپنے انتخاب سے میں نے ٹیچنگ کو چوز کیا اور اللہ نے زندگی میں بڑی کامیابیاں دیں۔ افسر ہوتے تو بہت اچھے افسر تھے، انجینئر بنتے تو شاید وہاں بھی گزارا چلا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیلڈ دینی تھی وہ ٹیچنگ کی فیلڈ دینی تھی۔ ٹیچنگ میں اللہ تعالیٰ نے شناخت دے دی۔ میں نے جب جوائن کیا تو میں ابھی میڈم کو، پرنسپل صاحبہ کو بتا رہا کہ میں نے نوکری افسری شفسری چھوڑ کے لیکچرشپ شروع کی، تو میرے والد صاحب جو ان سے تھے وہ بڑے معطل تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ منڈیا تو غلط کر رہے ہیں۔ میں کہا جی کیوں؟ کہتے تو ماسٹر بن ہے، ماسٹر نے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پروفیشن میں مجھے عزت دینی تھی۔ میرے بچے کئی دفعہ اسکول جاتے ہیں اپنے، تو ان کی ٹیچرز میرے بچوں کو بڑی رسپیکٹ دیتی ہیں کہ یہ آپ قاسم صاحب کے بچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاپا یہ سارے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا جی یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے میرے بارے میں۔ یہ اس فیلڈ میں، ٹریننگ کی اور ٹیچنگ کی فیلڈ میں میرے کیونکہ تقریباً کوئی 19 سال گزر گئے ہیں۔ پچھلے 12 سالوں سے گورنمنٹ کے کو 12 ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں میں سرو کر رہا ہوں ایز اے ٹرینر۔ تمام اداروں میں مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پروفیشنلز ہیں، ایک بڑی تعداد ہیڈ ماسٹرز، ٹیچرز کی، پروفیسرز کی ہے جن کو اداروں میں، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ یہ اپنے پروفیشن کی پیک پہ ایک بڑا اچھا وقت گزرا، اور پاکستان کے بڑے جو کارپوریٹ ادارے ہیں ان میں بھی مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ یونیلیور، ہونڈا، سرل، بڑی بڑی کمپنیز، ان کے سٹاف کو میں نے ٹرین کیا۔ اللہ نے یہ اعزاز بھی مجھے دیا۔ لیکن میرا بڑا وقت جو سا وہ گزرا ہے یوتھ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، یونیورسٹیوں کے ساتھ، کالجز کے ساتھ۔ پاکستان میں ٹوٹل یونیورسٹیاں 188 ہیں، مجھے 100 یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کا اعزاز اللہ نے دیا۔ 8 کلاس میں اپنے ساتھ والے فیلو کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو بات چیت کرتے ہوئے جب میں بات چیت کر رہا تھا تو اچانک ٹیچر نے مجھے کان سے پکڑ لیا، کان سے پکڑا اور 2-3 تھپڑ مار دیے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے مار کیوں پڑ رہی ہے۔ ٹیچر نے پوچھا کہ تم باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ کامن ہے، آپ اسکول میں اگر پڑھے تو اس طرح کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا۔ تو ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارے، ساتھ والے کو یہ کہا یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات چیت کر رہا تھا؟ تو ساتھ والا جو انسا ہے وہ کہے کہ میں نے نہیں بتانا۔ عموماً بچے ذرا شرماتے ہیں۔ ٹیچر کو یقین ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو یہ نہیں بتا رہا، تو اس نے 2 اس کو بھی لگائیں، بتاؤ یہ بتاؤ کہ کیا کہانی ہے، کیوں نہیں تم جو سا وہ سن رہے تھے، اس کی بات کیا سن رہے تھے؟ تو دوبارہ 2-3 بار جب پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ یہ جو میرا ساتھ والا بچہ یعنی میں، یہ میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے کتابیں لکھوں گا۔ تو اب ٹیچر نے مجھے 2 تھپڑ اور لگائے اور 2 تھپڑ لگا کے کہا تو اپنا منہ دیکھے، اس طرح کی شکل سے کتابیں نہیں لکھی جا سکتی۔ اچھا ریئلی اگر بتاؤں، یہ میرے دل کے جذبات ہیں۔ میرا خواب تھا، آج میں تقریباً 8 کتابوں کا مصنف ہوں۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ جب آپ ٹیچر بنے یا میں ٹیچر ہوں تو کم از کم ہم کسی کے خواب کو چکنا چور نہ کریں، ہم کسی کے کندھے پہ تھپکی دے کے اسے شاباشی ضرور دیں، اس کو بتائیں کہ دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف اندر خیال، ہرڈل سب سے بڑا انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہرڈل یہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، لائف میں ہیرو بننا ہے، تو آپ اس کے لیے رائٹ مٹیریل ہے۔ رائٹ مٹیریل کس طرح ہے؟ کیونکہ جنہوں نے کر کے دکھانا ہوتا ہے ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس خواب ہو، کوئی ٹارگٹ ہو اور گول ہو۔ مجھے پڑھانے کا اتفاق کیونکہ بے شمار اداروں، ڈپارٹمنٹس میں ہوا ہے، میری آج کی آڈینس بڑھ گئی ہے، لیکن ابھی تک میں 8-9 لاکھ لوگوں کو فیس کر چکا ہوں۔ میری آبزرویشن ہے، بڑے وثوق کے ساتھ یہ رائے دے رہا ہوں کہ رچ بچہ، امیر گھر کا بچہ زیادہ کامیاب لائف میں نہیں ہوتا۔ لائف کی کامیابی کی بات کروں، وجہ یہ ہے اس کے گھر میں اے سی لگا ہے، بڑی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے پاس وہ آگے بڑھنے کی تڑپ اور پیاس نہیں ہوتی۔ زندگی میں آگے بڑھتا ہے کلرک کا بچہ، غریب کا بچہ، ریڑھی والے کا بچہ،
وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہوتا وہ خواب بناتا ہے اور خواب بنا کے اپنے آپ کو اس خواب پہ لگا دیتا ہے. تو پہلا آج کا لیسن وہ یہ ہے کہ بیٹے تم آج کالج میں پڑھ رہے ہو, تم خواب بڑے دیکھو. خواب بڑے دیکھو گے. بقول ہمارے استاد اشفاق احمد صاحب, اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یار غریب وہ نہیں ہوتا جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس خواب نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے آپ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں. بیٹے بڑا ضرور سوچو, اور اتنا بڑا سوچو کہ موٹیویشن کے لیے موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہ پڑے. آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ کو آپ کا خواب کا ہونا کافی ہے. مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں قاسم صاحب آپ ڈیلی اتنے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, کل کا دن گزرا جیلم میں, پرسوں بھی میں جیلم میں تھا. کل کے دن میرے 4 سیشن تھے, پہلا سیشن, دوسرا سیشن, تیسرا سیشن, چوتھا سیشن. ہر جگہ میں نے ایک لیکچر دیا. صبح یونیورسٹی میں ہوا, اسی طرح ماشاءاللہ ایک لائیو آڈینس تھی, 400-700 چیئرز پڑی ہوئی تھیں, 700 بچے کھڑے ہو کے سن رہے تھے. کوریڈورز میں جس طرح بچیاں نظر آ رہی میری بیٹی ہیں, اسی طرح ادھر بھی ہمیں نظر آ رہے تھے بچے. ریئل پیشن تو یہ ہے نا, انہیں کوئی ٹیچر نے ڈنڈا مار کے تو نہیں کہا سننا ہی, انہیں کسی اماں نے تو نہیں کہا کہ سبق سنانا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. دس از لو, یہ محبت ہے. تو یہی یونیورسٹی میں تھا, وہاں سے میں چلا تو میری بک ہے کیونکہ جیلم سے چھپی ہوئی ہے, ایوننگ رائڈ وتھ گرو, بلکہ میرے پہ کتاب لکھی ہوئی ہے, ایک لمبی کہانی اس کی, وہ جیلم سے چھپی ہوئی ہے, بک کارنر کی بٹ وہاں پہ تھا. اس کے بعد سی او ایجوکیشن نے ایک سیشن ٹیچرز کے ساتھ رکھا ہوا تھا, 200 ٹیچرز تھیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ سیشن جج میرے سے پڑھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک تقریب رکھی ہوئی تھی, وہاں بھی مجھے جانا تھا. تو پورا دن مجھے لوگ پوچھتے ہیں شام کو, شاہ صاحب آپ کی موٹیویشن کی وجہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں یار میں پرسوں سے چلا ہوں, مجھے کوئی معاوضہ تو نہیں اس کا ملنا نا. میں جس کالج میں جس ادارے میں جا رہا ہوں وہاں وقت بھی دے رہا ہوں, الٹا جو سا وہ بکس دے رہا ہوں, مٹیریل دے رہا ہوں, اتنی چیزیں پھیلا رہا ہوں. ہماری فاؤنڈیشن جو سی ہے انویسٹ کر رہی ہے اس سوسائٹی پہ, کیوں ہم کر رہے ہیں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں جی ہمارا خواب چھوٹا نہیں ہے, خواب بہت بڑا ہے. جب خواب بہت بڑا ہوتا ہے, جب خواب بہت بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ میں انرجی اور طاقت بھی بڑھ دیتا ہے. اور میرا خواب بڑا کیوں ہے, سوال یہ آپ پوچھے نا. اصل تو بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کا خواب نکا ہے, چھوٹا ہے, آپ کا خواب ایک جملہ میں آپ ایسا بولنے لگا جو خواب کو بڑا کر سکتا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ سعدی شیرازی فرماتے ہیں اللہ سے کبھی مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اس کی شان دیکھ کے مانگنا. تو بیٹے جو بھی حالات ہیں, مشکلات بڑی ہیں, پڑھنے کو فیس نہیں ہے. میں کل کوٹ کر رہا تھا غفار کے اسرانی صاحب, آپ کے ڈی پی او اور میں, ہم پرانے دوست ہیں, ہم دونوں ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, غریب گھروں کے بچے ہیں. ہم لوگوں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام مرتبے دے دی, اللہ کے کرم سے ہمیں مل گئی چیزیں. ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو میں تو سیکنڈ ایئر میں ٹیوشن پڑھانا میں نے شروع کر دی تھی. میرے والد صاحب تو فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سیکنڈ ایئر میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی. انجینئرنگ میں گیا تو پہلے سال میرا اسکالرشپ لگ گیا. اس دن سے آج تک میں نے گھر سے پیسے نہیں لیے, الٹے دیے ہوں گے, لیے نہیں. تو پتہ لگا کہ خواب بڑا آپ کا بنتا ہے جب آپ اللہ کی شان دیکھتے ہیں. ہمارے خواب چھوٹے کیسے ہوتے ہیں؟ اے کنج ہوئے گا, یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں آوازیں باہر سے بڑی آتی ہیں, باہر سے بڑی آوازیں آپ کو آئیں گی کہ تم نہیں کر سکتے, تم اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو, تمہارے تو ابو امیر نہیں ہیں, تمہارے تو حالات اچھے نہیں ہیں. شکر کرو اچھے نہیں ہیں. اچھے ہوتے تو جن کے اچھے ہوئے ہیں ان کے ذرا حالات دیکھ لو. کیونکہ بادشاہ کا بچہ نمبر نہیں لیتا. ہر سال اخبار میں سرخی آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کوئی چنگچی چلانے والا ٹاپ کر گیا, کوئی روٹیاں لگانے والا ٹاپ کر گیا, کوئی برتن دھونے والا ٹاپ کر گیا. معاشرے کا اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو زیرو پہ نہیں ہوتا, مائنس پہ ہوتا ہے اور ثابت کرتا ہے میں ہیرو, مائنس میں ہوتا ہے. سو خواب زندگی میں بڑا دیکھو تاکہ موٹیویشن آپ کی برقرار رہے. زندگی کا اگلا سبق جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, میں اپنی 8th کلاس تک بفضل خدا فیل ہوتا آیا ہوں. یہ فیل ہونا بھی بڑا ضروری تھا. 9th کلاس میں نے ٹاپ کر دیا اچانک. تو میرے جتنے, جب آپ نالائق ہوتے ہیں تو آپ کے دوست بھی سارے نالائق ہوتے ہیں. تو سارے بچے میرے پاس, میرے دوست یار آئے, انہوں نے کہا یار بڑا بے وفا ہے تو. میں نے کہا جی میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, آئندہ فیل ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا یار کوئی گل ہے, بندہ ساڑھے وال بھیجتا ہے یار, اسی فیل ہو رہے تو پاس ہو گئے. نہ صرف پاس ہوئے بلکہ ٹاپ کر گئے. اچھا ٹاپ کرنے کی وجہ, کیونکہ میرے کسی ویڈیو لیکچر میں واقعہ پہلے کوٹیڈ ہے, اس کی وجہ ایک ٹیچر تھا. ایک مووی ہے تارے زمین پہ. جب میں نے یہ مووی دیکھی تھی میں دھاڑے مار کے رویا تھا. میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا تھا, میں رو ہی جا رہا ہوں. کہتا پاپا کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہا یہ میری سٹوری ہے. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں سکا 8ویں کلاس تک کہ مجھے فزکس, کیمسٹری, میتھ, اردو, انگلش کا ٹیچر نہیں چاہیے تھا.
مجھے کندھے پہ تھاپڑا مارنے والا ایک ٹیچر چاہیے تھا, نہیں ملا. 9ویں کلاس میں ایک ٹیچر ملا, سر منصور, جنہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یار تو تے لیک ہی بڑا ہے. اللہ کی قسم انہوں نے اس جھوٹ کو سچ میرے اندر پیدا کر دیا. میں نے جب ٹاپ کیا تو میں حیران, میں ان کے اس جھوٹ پہ یقین کرنے لگ پڑا. کہتے ہیں یار تیرے تے میتھ بڑا آندا ہے. اچھا آتا جاتا کوئی نہیں تھا, لیکن ان کے تھاپڑے سے میں روز پریکٹس کرتا تھا, وہ شاباشی لینے کے لیے میں روز پریکٹس کرتا تھا. یقین کیجئے بچے کو اتنی فزکس, کیمسٹری, میتھ کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی امید کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بچوں کو ہوپ دے دیجئے, اس قوم سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. میں دنیا ساری میں نے دیکھی ہے, یقین کیجئے اگر آج دنیا ساری گدھ بن کے پاکستان کو نوچنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی وجہ آپ کا جذبہ ہے. انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ قوم اٹھ گئی تو یہ دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے کرنے لگ پڑے گی. آپ جیسا جذبہ کہیں نہیں ملتا. یہ وہی سرزمین ہے جس کے مطابق, حدیث کے مطابق, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سرزمین کی طرف چہرہ مبارک کر کے مسکراتے تھے, کہتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی ہوا آتی ہے. آپ اتنے خوش نصیب لوگ ہو. تو یہ یقین رکھیے اگر آپ کا خواب بڑا ہے, خواب بڑا ہونے کے ساتھ خواب پہ یقین ہے, موٹیویشن آپ کے پاس ہے, اللہ پہ یقین پورا ہے, تو اگلا کام سمجھ لیجئے گا. 2 راز ایسے ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں یار قاسم علی شاہ جو کہ 8 کلاس تک فیل ہوا, اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اتنی کامیابی کیسے دے دی. ریئلی میں کبھی میرے پاس ورڈز نہیں ہوتے, شکر میرا الفاظ کم ہے, شاید آپ کے سامنے اظہار کم ہے. میں تنہائی میں کوئی آنسو بھی بہا لوں تو کم لگتا ہے مجھے. اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے. گھر میں شیلڈوں کی بھرمار, سرٹیفیکیشنز کی بھرمار, محبتوں کی بھرمار, ہر وقت یہ چلتا ہے. لیکن ایک سچ بتاؤں, راز 2 ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. 2 راز. میرا کوئی آئی کیو اچھا نہیں ہے, میری کوئی میموری اچھی نہیں ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ڈگری ہے, میں نے پی ایچ ڈی والوں کو جا کے پڑھایا ہے اداروں میں آفیشلی. میری تو اپنی پی ایچ ڈی نہیں, میری تو ایک انجینئرنگ اور ایک ماسٹرز کی ڈگری ہے, MBA. میں نے ڈھونڈا ہے راز کیا ہے, تو راز 2 ملے ہیں. پہلا راز کیا ہے, میری زندگی میں جتنے استاد آئے وہ میرے بارے میں پتہ کیا رائے دیتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ اتنا, پنجابی کا ورڈ ہے کھچرا ہے, تیز ہے, یہ کبھی نہیں زبان سے کہے گا میرے لیے دعا کرو. میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا, لیکن یہ کام ایسے کرتا ہے, اتنا ادب کرتا ہے کہ دل کرتا ہے اس کے لیے ساری دعائیں کر دیں. بیٹے میں آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں, یہ جو آپ کے مینٹورز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچر, پرنسپل صاحبہ بیٹھی ہیں, پروفیسرز بیٹھی ہوئی ہیں, خدا کی قسم یہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہے. ان کی خدمت کرنے والا, ان کا ادب کرنے والا, ان سے دعائیں لینے والا, وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھا سکتا. میں کل ایک واقعہ کوٹ کر رہا تھا, میرے انگریزی کے پروفیسر تھے امجد اوان صاحب. تو میری انگلش اچھی تھی, کریٹو رائٹنگ, اردو انگلش دونوں بہت اچھی تھی, آج بھی بہت اچھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک ایسے لکھ کے دیا تو اس میں کچھ گرامیٹیکل غلطی ہوگی, غلطی سے غلطی ہوگی. انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگا. میں نے مار اس سیکنڈ ایئر میں تھا, کم کھائی تھی, پڑھنے والا ہو چکا تھا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, مجھے گلٹ ہوا کہ مجھے مار کھانی پڑی. میرا استاد جو تھا, میں بھی لاڈلا تھا, اس کو تکلیف یہ ہوئی کہ یار یہ بھی بڑی شرمناک بات ہے, میں نے اس کو مارا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے, وضو کیا, واپس آ کے کہنے لگے کہ یار میں نے نا, میرا دل کر رہا ہے میں اللہ سے دعا کروں, میرے تو ابھی جو وضو کا پانی ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے گرا ہے, میں دعا تیرے لیے کروں. تو میں چپ کر گیا, میں پہلے شرمندہ سے مار پڑی ہوئی تھی. کہتے میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں, آج تو نے میری مار کھائی ہے, زمانے کی مار تجھے نہیں کھانی پڑے گی. بیٹا استاد کی دعا آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ہم صحیح معنوں میں استاد کی خدمت ہی نہیں کر پاتے. آج بھی یقین کیجئے میرے کئی مینٹورز ہیں جن سے میں نے سیکھا. اللہ نے مجھے شرف دیا, اشفاق صاحب کے ساتھ میرا وقت گزرا. اللہ نے مجھے شرف دیا, احمد رفیق اختر صاحب کے ساتھ میرا ٹائم گزرا. اللہ نے مجھے شرف دیا, سرفراز احمد شاہ صاحب کے ساتھ میرا وقت گزرا. میں کبھی جیلم بھی آتا ہوں تو بابا عرفان اللہ صاحب کو مل کے جاتا ہوں, ریئلی ادب کرتا ہوں ان کا استاد کے طور پہ. یہ تمام میرے وہ مینٹورز ہیں جن کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے میں نے دیکھا زندگی میں اتنا لائق ہونے کا چکر نہیں جتنا مؤدب ہونے کا چکر ہے. لائک بڑے بڑے میں نے رولتے دیکھے, ٹاپر بڑے بڑے میں نے رولتے دیکھے, گولڈ میڈلسٹ لائف میں نے بڑے رولتے دیکھے, بظاہر نمبر دینے والے بڑے تھیٹے میں نے لائف میں ناکام دیکھے. لیکن ادب کرنے والے, اپنے مینٹورز کا, اساتذہ اکرام کا ادب کرنے والے زندگی میں نے زیادہ آگے جاتے دیکھے. پہلا لیسن آج کا یہ. دوسرا سبق میں نے ڈھونڈا, میں جیسا بتا چکا ہوں میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارے بیلٹ میں, ہمارے کلچر میں, جس گاؤں سے میں بلانگ کرتا ہوں, کیونکہ گجرات کا اٹ سیلف پڑھا لکھا گاؤں نہیں کاؤنٹ ہوتا. آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں وہ شاید جانتی ہوں گی, میرے گاؤں کو مومدی پور کہتے ہیں. مومدی پور کو کہیں سن کے فوراً ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے کہ مومدی پور تو کرمنل گاؤں ہے بہت زیادہ, گجرات کا بلکہ پاکستان کا ٹاپ کا کرمنل گاؤں ہے.
اس کرمنل گاؤں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی. میں نکلا وائس چانسلر گورنمنٹ کالج جی سی لاہور کون سا ہے, جی سی کے وائس چانسلر بھی میرے گاؤں سے ہیں, کچھ جرنیل بھی میرے گاؤں سے نکلے ہیں, کچھ بیوروکریٹ بھی نکلے ہیں, کچھ جج بھی نکلے ہیں, جو نکل گئے وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے گاؤں میں ہماری جو بیلٹ ہے, ہماری بیلٹ میں ابا کا ادب بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جیسے ہی ابا جی گھر آتے تھے نا دفتر سے تو اماں کہتی ابا آ گیا, ابا آ گیا, ابا آ گیا. بالکل ایسی ہوتا تھا جیسے کوئی تاش کھیل رہا ہو اور پولیس کا چھاپا پڑ جائے. حالت تقریباً یہی ہوتی تھی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے کھانا وہ چھوڑ دینا, ٹی وی ہے وہ بند کر دینا, جو کچھ ہے ہم نے کونے میں جا کے چھپ جانا. ابا کا ادب اتنا ہمیشہ کیا. تو بچپن سے آج تک میری 40 سال عمر ہو گئی ہے, تو میں نے دیکھا کہ یار میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا. ادب کی وجہ سے محبت بڑی ہے ان سے, احترام بڑا ہے, لو بڑا ہے, لیکن میں گلے نہیں ملا. تو میں چند دن پہلے اپنے والد کے پاس چلا گیا اور جا کے انہیں میں نے کہا کہ ابا جی میں تمہیں گلے ملنا. میری طرف ایسے دیکھ کے پوری ڈال کے کہنے لگے عید تے ملیا سے. جی وہ جو عید پہ ملنا ہوتا ہے نا وہ آپ بڑے خانہ پوری سے ملتے ہیں, ایسے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے, کوئی صحیح طرح نہیں آپ ملتے. تو میرا بیٹا محسن جونس ہے, وہ میرے قد کے برابر ہے, وہ آ کے جفی ڈال دیتا ہے, مجھے جفی ڈال کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور مذاق کرتا ہے. اس سے میرا ایک محبت ہے. زمانہ بدل گیا. وہ جب آیا تب واٹس ایپ آ چکا تھا. میرے ابا جی جب ہوتے تھے ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا, بلکہ رکا بھی وہ بھیجتے ہوں گے میری اماں کو کبوتر کے ذریعے جو رستے میں گر جاتا ہو. ہمارا تو زمانہ بدل گیا سارا. اب یہ اس سارے عمل میں جو ماڈرنائزیشن آئی, بچے والدین کے قریب ہو گئے, شیئرنگ. میں میرا بچہ کئی دفعہ بالنگ قرار ہوتا ہے, میں بیٹ پکڑ لیتا ہوں. چڑی چھکا پکڑتا ہے, میں ہار جاتا ہوں کئی دفعہ اس سے. میری بیٹی چھوٹی ہے, مجھے ابھی میری آنکھوں میں ادھر نمی تھی, تو میں سوچ رہا میری بیٹی آپ جیسے بیٹھی ہوگی کسی کالج میں, کب اللہ وقت وہ دکھائے تو میں بڑے فخر سے کہوں گا میری بیٹی کالج جاتی ہے, چھوٹی سی ہے. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کبھی کبھی اس کے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے لگ پڑتا ہوں. گڑیا کی شادی میں شامل ہو جاتا ہوں, اس کی باتیں سنتا ہوں توتی پوری ڈسکرپشن پورے دن کا صحافیوں کی طرح بتاتی ہے کہ ماما نے نمک تیز کر دیا تھا, ہانڈی خراب ہو گئی ہے. اب میں تو اس دور میں پیدا ہوا جس میں واٹس ایپ تھا, سوشل میڈیا تھا. میرے دور میں نہیں یہ چیزیں تھیں. تو میں اپنے والد کو گلے نہیں ملا. ابا جی کو میں نے ریکویسٹ کی, میں کہا جی آپ اجازت دیں, میں نے گلے ملا. تو 2-3 بار جب میں نے کہا تو ابو نے الاؤ کر دیا. جب الاؤ کیا تو میں والد صاحب کے گلے ملا اور میں نے گلے لگا کے ان کو محسوس کیا. اب یہ فیل کرنا آپ سمجھ سکتے ہو کہ مجھے نا ایسے لگا جیسے میں 40 سال بعد واقعی آج ہی ملا ہوں, کبھی ملا ہی ان سے یار. تو میں نے 5 منٹ گزارے تو مجھے ایک آواز آنے لگ پڑی رونے کی. میں نے والد کو کبھی روتے نہیں دیکھا. میری دادی سے میری بڑی محبت تھی, میرے والد کی بڑی محبت تھی. میرا والد تب بھی نہیں رویا جب والدہ پردہ فرما گئی ان کی, لیکن میں نے والد کو روتے دیکھا. میں نے والد سے پوچھا ابا جی سے, ابا جی روندے کیوں پہ ہو؟ تو ابا جی کہنے لگے پتر اے تیری جفی دی ایڈی ٹھنڈ سی تے میں پہلی لے لینا. میں نے سوچا یار انسان کتنا بدقسمت ہے. کبھی زندگی میں والدین ہوتے ہیں, جب والدین ہوتے ہیں تو ہم وہ ٹھنڈ محسوس ہی نہیں کر سکتے. کبھی ہم پروفیسر بن جاتے ہیں, ٹیچر, ٹرینر, افسر, جج, یہ تم نے بن جانا ہے. کل کو کیا کچھ بن جاؤ گے, اللہ نہ کرے لوٹ کے جفی ڈالنا چاہو تو ٹھنڈی مٹی کی قبر ملے گی, کیا کرو گے؟ انسان وہی خوش قسمت ہے جو والدین کی حیاتی میں ان کی خدمت کر لے. انسان وہی خوش قسمت ہے جو ان کی حیاتی میں ان کے قدموں کو دبا لے. انسان وہی خوش قسمت ہے جو آج اف نہیں کہتا. گھر جاتا ہے, آج کی اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, خدا کے لیے گھر جانا ہے, اپنے ماں باپ کو ایسے ضرور ملنا ہے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. وہ رو نہ پڑے, آپ نے چھوڑنا نہیں آج, یہ وعدہ کرو میرے سے. اور پھر دیکھنا, تم دیکھو گے جسے نصیب معلق کہا جاتا ہے. نصیب 2 ہے, ایک جامد نصیب ہے جو بدلا نہیں جا سکتا, ایک نصیب معلق ہے جس کے بارے میں اقبال پیام مشرق میں کہتا ہے کہ انسان اتنا خوش قسمت ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے. کیوں؟ یہ بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدل جاتا ہے. انسان بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدل جاتا ہے. تو یہ آج کے لیکچر کا بنیادی مقصد یہی ہے. آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کا نصیب بدل جائے گا. یہ سوچ لے کے جانا کہ غربت ہے, چیلنج ہے, مسائل بڑے, جیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواب بڑا ہونا چاہیے, ٹارگٹ بڑا ہونا چاہیے, موٹیویشن پوری ہونی چاہیے, محنت پوری ہونی چاہیے, اللہ پہ توکل پورا ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ پورا ہونا چاہیے, دعا دل سے ہونی چاہیے, دعا اس نیت سے ہونی چاہیے کہ مالک میری اوقات زیادہ نہیں ہے, میں قابل نہیں ہوں, لیکن میں اپنے ہر لیکچر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک یہ بولنا یہ میرا کام تھا شاید,
لیکن دلوں میں ڈالنا اذن تیرے پاس ہے، تو ڈال دے، میری اوقات نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ سو بیٹا یہ یہاں سے لیسن لے کے جاؤ کہ اپنے ٹیچرز کا ادب کرنا ہے۔ میں چاہوں گا اس کالج سے ریلی، مجھے پتا لگا 50 سال پرانا کالج ہے، 3000 بچے پڑھ رہے ہیں، 3000 مستقبل کی مائیں یہاں پر ہیں، 3000 مستقبل کے گھر یہاں پر ہیں، 3000 نسلیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت۔ یہ 3000 نسلوں کے بارے میں صرف یہ کہوں گا، اس نیت سے اگلے دنوں میں کالج کا کلچر چینج کر دو۔ ریئلی کوئی کہے نا یار قاسم علی شاہ آیا تھا، کوئی بتائے تو صحیح قاسم علی شاہ آیا تھا، اس کے بعد استاذہ کرام کا ادب بڑھ گیا ہے۔ ہم کتنی بدقسمت قوم ہیں یار، ویلنٹائن ڈے منا لیتے ہیں، ٹیچر کا ڈے نہیں مناتے۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہم لوگ کبھی اپنے استاد کے لیے یار کوئی سیوا کرنے کے لیے کوئی چیز لے کے نہیں جاتے، ہم کبھی پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں جاتے۔ ہم ایسے کتنے جنہوں نے جا کے مڑ کے واپس دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور اپنے استاد کو جا کے اکنالج کیا ہو کہ ماسٹر صاحب آپ نہ ہوتے، استانی جی آپ نہ ہوتی، ٹیچر آپ نہ میری زندگی میں ہوتی، آج میں اس مقام اور مرتبے پہ نہ ہوتا۔ تو کم از کم یہ ہوا، یہ فضا ضرور بدلنی چاہیے۔ یقین کرو آج جا کے گھر آپ نے اپنے ماں باپ کو یہ وعدہ کر لو، آپ نے کرنا ہے یہ، امی ہیں، والد ہیں، والدہ ہے، جا کے گلے ملنا ہے، دعائیں لینی ہیں ان سے، بلکہ وہ آ کے پرنسپل صاحبہ کو کمپلین کریں پتہ نہیں کملی جن کی ہو گیا ایک آ رہی ہے تو گلے ملنے لگ پئی۔ یقین کرو یہ عمل جو چھوٹا سا عمل بظاہر ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ میں کمٹمنٹ پیدا کر دے گا، آپ میں موٹیویشن پیدا کر دے گا، آپ میں جذبہ پیدا کر دے گا۔ چھوٹے سے واقعے کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ وہ واقعہ ہے 1951 میں ایک ایسے شخص کا جو کراچی کی گلیوں بازاروں میں کپڑے کے 2 تھان کندھے پہ لے کے پھرتا تھا، اس کا کپڑا نہیں بکتا تھا، غربت بڑی تھی، 2 کپڑے کے تھان کندھے پہ، اور گلی گلی کوچا کوچا پھر رہا ہے، کپڑا بک جائے تاکہ کچھ روٹی کے پیسے نکل آئیں۔ ایک دن وہ شخص جا رہا ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ رستے کے 2 راہگیر آپس میں لڑ پڑے۔ ان کی لڑائی اتنی بڑھتی ہے کہ ایک راہگیر جو ان سا ہے وہ دوسرے راہگیر کو دکان پہ پڑی چھری پکڑ کے مار دیتا ہے، دوسرا راہگیر زخمی ہو جاتا ہے، وہ تڑپنے لگ پڑتا ہے۔ اس نے دیکھا لوگ اتنے بے حس ہیں، اس نوجوان نے اتنے بے حس ہیں کہ وہ بیچارہ زخموں سے چھری لگی ہوئی ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور لوگ اس کو بڑے آرام سے دیکھ رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ اسی لمحے وہ غریب نوجوان جس کی تعلیم میں انگوٹھا چھاپ تھا، 2 تھان یہاں رکھے ہوئے تھے، اس نے خواب دیکھ لیا، وہی خواب جو آپ نے آج دیکھا، میں نے آپ کو کوشش کی دکھانے کی کہ بڑا خواب دیکھو، اس نے خواب دیکھ لیا۔ خواب اس نے کیا دیکھا کہ میں باقی کی زندگی لوگوں کی مدد کے لیے گزاروں گا۔ خواب بہت بڑا تھا۔ وہ شخص پچھلے سال دنیا سے گیا، 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ اسے دفن کیا۔ یہ کہانی عبدالستار عیدی صاحب کی ہے۔ عیدی صاحب جب دنیا سے گئے، ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ چکا تھا۔ 2 کپڑے ان کے پاس تھے، دو سوٹ کھدڑ کے، جس پہ 6 جگہ پیوند لگی ہوئی تھی، جوتی پھٹ چکی تھی، آنکھیں وہ دنیا کو عطیہ کر چکے تھے، لیکن پوری دنیا کو ایک سبق سکھا کے چلے گئے کہ بڑے کام وسائل سے نہیں ہوتے، بڑے کام جذبے سے ہوتے ہیں۔ جذبہ ہو، nothing is impossible۔ جو آنا چاہو 1000 رستے، نہ آنا چاہو عذر ہزاروں۔ بیٹا ٹیچرز ہیں، کالج ہے، انتظامیہ ہے، وسائل ہیں، تم نہیں پڑھو گے نا تو وقت نہیں بدلے گا آپ کا، تم محنت نہیں نہ کرو گے تو زمانہ نہیں بدلے گا۔ تو مجھے خوشی ہوگی بیٹا کہ اگلے 5-10 سالوں میں میں کسی جوڈیشل اکیڈمی پڑھا رہا ہوں تو آپ جج بن کے آؤ۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی یونیورسٹی میں پہنچوں تو آپ انجینئر ملو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی سول سروسز اکیڈمی میں جاؤں تو مجھے پتہ لگے ان میں سے بچیاں ایس پی بھی بنی ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی ادارے میں جاؤں تو پتہ لگے یہ بچیاں ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے اداروں میں سرو کر رہی ہیں۔ یہ خواب بڑا آج دیکھو گے اور خواب میں برکت ڈالنے کا طریقہ بھی سیکھ لو۔ مجھے یہ طریقہ ایف ایس سی میں میرے ٹیچر نے بتا دیا تھا، کہتا تھا پتر پڑھ رہے ہیں نا، ایک کام کر لے، نیت اے نہ کر کے نمبر لینے نے انجینئر بننا ہے، نیت اے کر کے اللہ میاں جو بنا گا نا تیری مخلوق کی خدمت کرانا، انجینئر بن جانا، آپ ڈاکٹر بن جانا۔ اور میرا یقین ہے کہ اللہ نے میری یہ دعا پوری کر دی۔ دیکھو اگر میں نے رکنا ہوتا تو انجینئرنگ پہ رک جاتا، کہیں رک جاتا زندگی میں، کارپوریٹ لائف میں رکتا۔ میں مطلب میرا پی اے یہاں پر نہیں ہے، رضوان، وہ میرے بارے میں مجھے چھیڑتا ہے۔ گورے کی مووی ہے اپ ان دی ایئر، وہ کہتا ہے جی شاہ صاحب آپ پہ بنی ہے۔ وہ ہوتا ہی ہے، میں ہر ہفتے 4 فلائٹیں میری ہوتی ہیں، میں ادھر فلائی کر رہا ہوں، کبھی ملک سے باہر، کبھی ادھر، تو پورے سال کی میں نے ایک دفعہ ٹوٹل کیے 2016 کے، تو 365 میں سے 210 دن میں گھر میں نہیں تھا، ٹریول ہی کرتا رہا۔ یعنی میری لائف تو بڑی سکون کی لائف ہے، لگژری، آپ نے جہاز میں بیٹھنا ہے، کسی 5 اسٹار میں رہنا ہے، لیکچر دینا ہے، واپس آ جانا ہے۔
یقین کرو یہ جو تشت ہم کاٹ رہے ہیں نا، 36 ضلع ہیں، پہلا ضلع جیلم میں نے کیا آج ختم کر کے جا رہا ہوں، 36 ضلعوں میں نے جانا ہے، ایسے وقت نکال کے قربانی کیوں جانا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے پوری کی کہ اللہ قابل ہو گیا تو تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، قابل ہو گیا تو تیری مخلوق کے کام آؤں گا۔ اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ اختتام، مجھے تو اندازہ نہیں تھا، میں کو سوچا کہ 100 150 200 بچیاں بڑی مشکل سے پکڑ کے ٹیچر لائیں گی بیٹھو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں حیران کہ ماشاءاللہ پورا کالج یہاں پر موجود ہے۔ دل کی اتحا گہرائیوں سے پرنسپل صاحب آپ کا شکریہ، آپ یہ ممکن نہ بناتی نہ ہوتا۔ دل کی عطا گہرائیوں سے تمام ٹیچرز کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں برکت ڈالے، آپ کو اور آپ کی فیملیز کو بڑی کامیابیاں دے۔ اس آخری واقعے کے ساتھ اختتام کہ میرے گھر میں محمدی پور سے بلانگ کرتا ہوں، میرے ساتھ والے گھر سے کھیر آ گئی، تو جب وہ ہم نے کھا لی، بچوں نے شوق سے کھائی، خالی برتن ہم نے پکڑے واپس جانے لگے تو بیبے نے روک لیا، اماں جی نے، ماں کہتی ہے پتر واپس نہ کرنا ہے، میں کیوں پتر خالی پانڈے واپس نہیں کری تھے، میں کہا پھر پتر کل کر دیں گے، اس دن پکا کچھ نہیں تھا ہمارے گھر پہ، تو اگلے دن کھچڑی پکی تو والدہ نے اس میں ڈال پتر ہوں واپس کر، پانڈے دی حیا ہوندی ہے، خالی نہیں بھیجی دا، کچھ پا کے بھیجی دا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے کوشش پوری کی ہے، آپ کا اللہ اس بات کی لاج نبھاتا ہے، آپ کے بھانڈے کو بھی بھر دیتا ہے، اور وہ بھانڈے کو اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ سو یہ ایمان اور یقین رکھیے گا، جو محنتیں آپ کر رہے ہیں، جو اسٹرگل آپ کر رہے ہیں، یقیناً اس کالج میں دور دور سے آپ آ رہے ہوں گے، جو آپ کا پیدل چل رہے ہیں، یہ سارا جہاد ہے، یہ ساری نیکی ہے، یہ اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کے ساتھ اختتام کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زیادہ لوگ ہوں گے، میں 200 گفٹ لایا تھا کتابوں کا، 200 بکس تھیں، لیکن تعداد زیادہ ہے، تو میں اناؤنس کر کے جا رہا ہوں کہ کمنگ ڈیز میں 1000 مزید کتاب ہم گفٹ کی شکل میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بڑا کنڈیشن، میں اکثر اداروں میں جاتا ہوں تو عجیب اناؤنسمنٹس کر دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی آف گجرات وائس چانسلر میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے ایمبیسڈر آف یونیورسٹی آف گجرات کا ٹائٹل دینا تھا، میں وہاں گیا تو میں نے اناؤنسمنٹ کر دی، جو بیسٹ پروفیسر ہوا کرے گا سال کا، اس کو 1 لاکھ روپے میں دوں گا۔ اناؤنسمنٹ ہوگی، میں کہا اگلی بات، سارے پروفیسروں نے کلیپنگ ایسے کر کے اسے کر دی، میں کہا اگلی گال سن لو، وہ جڑا کرائٹیریا وہ بھی میں طے کراں گا، وہ سارے نیچے ہو گئے بیٹھ گئے، یہ کرائٹیریا ٹف ہی ہوگا۔ اب یہاں 1000 کتابوں کا بھی کرائٹیریا ہے، کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ 1000 بکس جو سی ہیں ان کا کرائٹیریا ہے وہ جو آپ کے اس اسکول کالج میں گریجویشن کے بچے ہیں، ٹاپ ایگزیکٹیوز ہیں، وہاں سے شروع کریں گے نیچے کی طرف جائیں گے۔ وجہ یہ کہ دوبارہ آئیں گے تو باقی کو کور کر لیں گے، لیکن گریجویشن سے ذرا نیچے ہم شروع کریں گے تاکہ سینئر موسٹ، اچھا سینئر کلیپنگ کر رہے ہیں، باقی تو دل بہ گئے، تو 9th 10th میں پارٹی دینی پڑتی تھی نا، 9th والے 10th والوں کو دیتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب واری آندی پھر پتہ لگتا ہے پارٹی دینے۔ اگلے نیکسٹ وزٹ میں انشاءاللہ ہم باقی کو کور کر دیں گے۔ 200 کتابیں جو آج چھوڑ کے جا رہے ہیں، 100 آپ کے سٹاف کے لیے ہیں اور 100 لائبریری کے لیے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، مل کے لگانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ ان کو کیپچر کرو، ان کا ہاتھ نظر آنا چاہیے، نشان، ٹھیک ہے کہ نہیں، نعرہ نظر آنا چاہیے، پتہ لگے پاکستان، ٹھیک ہے۔ دنیا میں وہ تصویر کو دیکھے نا پاکستان کے خلاف ہو، وہ ڈرے گا ضرور آج کہ جی ہمیں مار بڑی پڑنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، بے شک جوتیوں سے بڑے پڑنی ضرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو نعرہ مل کے لگانا ہے ہم نے، 1 2 3 کرنا، ٹھیک ہے۔ پاکستان